وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام معاذ مخلص موحد مسلمان دوستوں بھائیوں بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ فرقان کی چند آیات طیبات طاہرات تلاوت کی ہیں. دربار وحدہ لا شریک میں دعا التماس ہے کہ اللہ پاک مجھے معاذ اپنی رضا کی خاطر حق بات کہنے اور طرفین کو صحیح معنی میں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کا جو مقام میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ پاک نے یہاں اپنے بندوں کی کچھ علامات اور نشانیاں ذکر کی ہیں. کیونکہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ دو قسم ہیں، بعض عباد الرحمن ہیں، بعض عباد الشیطان ہیں. اللہ نے فرمایا جو عباد الرحمن ہیں میں رحمان کے بندے ہیں. آؤ میں اللہ پاک تمہیں اپنے بندوں کی کچھ علامات اور نشانیاں بیان کر دیتا ہوں. ان نشانیوں سے تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ عباد الرحمن کون ہے اور عباد الشیطان کون ہے. جن میں یہ نشانیاں موجود ہیں وہ تو ہے
عباد الرحمان، اور جن میں یہ نشانیاں نہیں موجود بلکہ ان کی ضد موجود ہے، وہ ہوں گے عباد الشیطان۔ اللہ پاک عباد الرحمان کی نشانیاں تو ہم ضرور سنیں گے، لیکن پہلے یہ بتا دے کیا انعام ہمیں ملے گا کہ اگر ہم یہ بندے اللہ پاک نے پہلے نشانیاں ذکر کی ہے، پہلے میں اس انعام کو ذکر کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اولئک یجزون الغرفۃ، فرمایا ان کام کرنے والا خانے عطا کروں گا۔ اللہ وہ بالا خانے کیوں ملیں گے؟ فرمایا بما صبروا، اس لیے کہ میرے یہ بندے دنیا کے اندر بڑا صبر کرتے رہے، میری توحید کی وجہ سے ان کو تانے دیے جاتے تھے لیکن صبروا، ان پہ فتوے کسے جاتے تھے لیکن صبروا، ان کی مخالفتیں کی جاتی تھیں لیکن صبروا، ان کے نقصانات ہو جاتے تھے لیکن صبروا، ان کے بیوی بچے میرے دین کے لیے کس جاتے تھے لیکن صبروا، ان کو بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن صبروا، انہوں نے اللہ کے ساتھ یاری لگائی، پھر ان پہ جتنے بھی مصائب آئے، تکالیف آئی، مصیبتوں کی چکیوں کے اندر یہ پس گئے لیکن یہ صبر کرتے رہے۔ میں اللہ پاک نے بھی ان صبر کرنے والے بندوں کے لیے اپنی جنت کے اندر بالا خانے سجا چھوڑے ہیں، اور جب میری جنت کے اندر یہ آئیں گے وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، جنت کے گیٹوں پہ میرے فرشتے کھڑے ہوں گے، میرے ان بندوں کو جب جنت کے دروازوں پہ نمودار ہوتا ہوا پائیں گے، یُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، میرے جنت کے گیٹوں پہ کھڑے فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ان کو خوش آمدید کہیں گے، ان پہ پھولوں کی برسات کریں گے، ان کو سلام کہیں گے، ان کو شاباشیں دیں گے۔ اللہ وہ جو جنت تو نے ہمیں دینے کا اعلان کیا ہے، اللہ وہ جنت کتنے سالوں کے لیے ملے گی، اللہ کتنے مہینوں کے لیے ملے گی؟ فرمانا میرا بندہ خالدین فیہا، جو یہ جنت میں داخل ہوں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے، حسنت مستقرا ومقاما، اور میرا بندہ جنت کی لالچ کر، جنت کے حصول کی کوشش کر، جنت کا دیوانہ بن، جنت کا پروانہ بن، دنیا کا دیوانہ نہ بن۔ اللہ کیوں فرمایا او میرا بندہ حسنت حسنت حسنت، میری جنت تو بہت خوبصورت جگہ ہے، مستقرا و مقاما، رہنے اور ڈیر لگانے کے لیے۔ میری جنت کے حصول کی کوشش کرو میرا بندہ۔ اللہ تیری جنت کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا وعباد الرحمن، میرا بندہ بن جا۔ اللہ تیرا بندہ کیسے بن سکتے؟ اللہ تیرا بندہ بننے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ اللہ پاک نے 11 باتوں کا ذکر کیا، فرمایا میرا بندہ یہ 11 کمالات، یہ 11 صفات اپنے اندر پیدا کرنا تیرا کام ہے، اور تیرے لیے جنت میں بالا خانے تیار کروانا میں اللہ رحمان کا کام ہے۔ اللہ وہ کون سی باتیں؟ فرمایا وعباد الرحمن، میں رحمان کے جو بندے ہیں ان کی پہلی نشانی فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، میرے بندوں کی پہلی نشانی ان میں عاجزی ہوگی، ان میں تواضع ہوگی، وہ مٹے ہوئے لوگ ہوں گے۔ یمشون علی الارض ہونا،
چلتے ہوں گے تو عاجزی کے ساتھ زمین پہ چلنے والے ہوں گے. اس لیے حضرت لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو بٹھا کے نصیحتیں کی تھی تو وہاں حضرت لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کے جو نصیحتیں کی تھی ان نصیحتوں کے اندر حضرت لقمان نے چلتے چلتے اپنے بیٹے کو کہا تھا اے میرا بیٹا والا تمشی فی الارض مرحا، اے میرا بیٹا زمین پہ کبھی اکڑ کے نہیں چلنا، کیونکہ اکڑ انسان کے ساتھ سوٹ ہی نہیں کرتی، تکبر انسان کے ساتھ سوٹ ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ اکبر تکبر اور بڑائی والی ذات کس کی ہے، سوٹ ہی نہیں کرتا. دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے اے میرا بندہ تو اپنی دولت کے نشے میں مت ہو، اپنی جوانی کے نشے میں مت ہو، اپنی چودراہٹ کے نشے میں مت ہو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو اپنے پاؤں کو جتنے بھی زور سے مار میری زمین کو تو چیر نہیں سکتا، اپنی گردن کو تو جتنا بھی اکڑا لے، جتنا بھی تکبر کر لے، تیری گردن میری پہاڑوں کی بلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. عاجزی اختیار کر. فرمایا میرے بندوں کی پہلی نشانی الذین یمشون علی الارض ہونا، ان میں عاجزی ہوگی، بدمعاش نہیں ہوں گے میرے بندے عاجز مزاج ہوں گے. دلائل ضرور دیں گے، مسئلہ دلائل سے ضرور بیان کریں گے، میرے توحید کا مسئلہ ضرور بیان کریں گے، میرے نبی کی سنت کا دفاع ضرور کریں گے، لیکن ان کے مزاج میں عاجزی ہوگی، ان کے مزاج میں فقیری ہوگی. اس لیے کہ او میرا بندہ تو نماز پڑھتا ہے تو تب کہتا ہے اللہ اکبر، تو رکوع میں جاتا ہے تو تب کہتا ہے اللہ اکبر، تو سجدے میں جاتا ہے تو تب کہتا ہے اللہ اکبر، تو سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو تب کہتا ہے اللہ اکبر، تو اذان دیتا ہے تو تب کہتا ہے اللہ اکبر. پیغمبر بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، اولیاء بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، امام الانبیاء علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اللہ اکبر. اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے، ہم تو سارے فقیر ہیں. اللہ خود بھی کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی، اور میرے بندو تم سارے فقیر ہو، محتاج ہو، مانگت ہو، اللہ اکبر بڑی ذات اور غنی ذات ہوں، تو میں اکیلا اللہ ہوں. سبحان اللہ. یہ قرآن بڑا اکثیر ہے. اب عرصوں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اللہ اکبر، لیکن اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو تو قرآن اللہ اکبر کا مطلب سمجھاتا ہے. یہ میرے سامنے سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل کا بالکل آخر ہے. اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل کی بالکل آخری آیت کے اندر اپنے بندے کو اللہ اکبر کا مطلب سمجھایا ہے. فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اے میرا بندہ ایک سچا اللہ اکبر ہے، ایک جھوٹا اللہ اکبر ہے، ایک کھرا اللہ اکبر ہے، ایک کھوٹا اللہ اکبر ہے. توحیدی کا اللہ اکبر، کھرا تو اللہ اکبر ہے، توحیدی کا اللہ اکبر، سچا اللہ اکبر ہے، قبر پرست کا اللہ اکبر، جھوٹا اللہ اکبر ہے، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے کا اللہ اکبر، جھوٹا اللہ اکبر ہے. اللہ سچا اللہ اکبر کون سا ہے؟
ہے, جھوٹا اللہ اکبر کون سا ہے؟ اللہ ان دونوں کا فرق تو ذرا بتا دے. فرمایا جس بندے کے عقیدے میں 3 باتیں ہوں پھر وہ اللہ اکبر کہے تو یہ سچا ہے, لیکن جس کے عقیدے میں یہ 3 باتیں نہ ہوں بھلا اللہ اکبر کہتا ہے جھوٹا ہے. اللہ وہ 3 سی کون شرطیں؟ فرمایا الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل. جس کا عقیدہ یہ اللہ اولاد سے بھی پاک ہے, جس کا عقیدہ یہ اللہ ملک دنیا کے کونے کونے رتی رتی کے اندر شریکوں سے بھی پاک ہے, جس کا عقیدہ یہ کہ اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت کوئی نہیں, کسی وزیر کی ضرورت کوئی نہیں, کسی مشیر کی ضرورت کوئی نہیں, کسی نظام چلانے والے کے مشورے کی ضرورت کوئی نہیں, جس کے یہ 3 عقیدے ہیں کہ اللہ اولاد نہ ہونے کے معاملے میں بھی وحدہ لا شریک ہے, اللہ چپے چپے کا مالک ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے, اور اللہ کسی کے سامنے محتاج اور ضرورت مند نہ ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے. جس کے یہ 3 عقیدے ہیں, یہ عقیدے رکھ کے جو کہتا ہے اللہ اکبر تو میں اللہ کہتا ہوں میرا بندہ تو نے سچ کہا ہے. لیکن عقیدے میں شرک ہو تو وہ اللہ اکبر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. بہرحال پہلی نشانی فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا, اور میرا بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو عاجزی اختیار کر, تواضع اختیار کر, تکبر چھوڑ دے, بدماشیاں چھوڑ دے, مال کے نشے اتار دے, دولت کی مستیاں چھوڑ دے, عہدے کی مستیاں چھوڑ دے, عاجزی اختیار کر لے. دوسری نشانی فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میرے بندے وہ ہیں جب ان کا کہیں جہلوں سے واسطہ پڑ جائے. کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے جاہل, ایک ہوتا ہے سمجھدار. سمجھدار کے ساتھ تمہارا معاملہ آ گیا ہے, معاملہ دین کا ہو تب, دنیا کا ہو تب. دین کا معاملہ ہے تو سمجھدار کہتا ہے یار مجھے دلیل دے دے, مجھ سے دلیل لے لے. سمجھدار بندہ دلیل کی بات کرتا ہے, قرآن کی بات کرتا ہے, نبی کی سنت کی بات کرتا ہے. جاہل بندہ دلیل نہیں دے گا, وہ گالیاں نکالنا شروع کر دے گا. دنیا کے معاملے کے اندر بھی سمجھدار بندہ وہ ہے جو باتوں سے, گفتگو سے, سننے سنانے سے مسئلہ حل کرتا ہے. جاہل بندہ وہ ہے جو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہو میرا بندہ تمہیں رحمان کا بندہ بننا چاہتا ہے تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو نے گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دینا, تو نے بکواس کا جواب بکواس سے نہیں دینا. لوگ گالیاں دیتے رہیں تو میرا قرآن پڑھتا جا, لوگ بکواس کرتے رہیں تو میرے نبی کی سنت سناتا جا. اگر تیری زبان پہ بھی گالی آ گئی, تیری زبان پہ بھی بد کوئی آ گئی تو میں اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا رشتہ ٹوٹ جائے گا. میرے بندے کی زبان پہ گالی نہیں آ سکتی. جاہل سے وہ جاہل نہیں بنے گا. سبحان اللہ. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات جو پہلی کتابوں میں موجود تھی, ان صفتوں میں سے ایک صفت یہ لکھی تھی کہ آخری نبی کا صبر اتنا زیادہ ہوگا کہ جو اس نبی کے ساتھ جتنی بد اخلاقی سے پیش آئے گا وہ نبی آگے سے اتنے ہی زیادہ اخلاق کا مظاہرہ کرے گا. غالباً حضرت سلیمان فارسی غالباً وہ کہتے ہیں میں آیا, میں نے آخری نبی کی جتنی نشانیاں پہلی کتابوں میں تھی ساری دیکھ لی, لیکن یہ ایک نشانی رہتی تھی. تو میں نے امام الانبیاء علیہ السلام سے ایک سودا کیا کھجوروں کا, پیسے ایڈوانس دے دیے اور میں نے کہا اتنے دن بعد فلاں تاریخ آپ نے مجھے کھجور دے دی. ابھی نیٹا پورا ہونے کو 2 دن رہتے تھے, میں پہلے ہی چلا گیا.
اور میں نے جا کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور میں نے کہا اور عبد المطلب کی اولاد تم لین دین کے معاملات میں ہوئی کھوٹے. عرب کے لیے بہت بڑی بات تھی. تم لین دین کے معاملات میں ہوئی بڑے کھوٹے. میں نے ایک قدم اور اٹھایا, اپنی چادر نے اٹھا کے نبی علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی. اب میں تو ایمان کو تلاش کر رہا ہوں سچا نبی ہے یا کوئی نہیں. میں بد اخلاقی کرتا گیا. آخری نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلتی گئی. قریب کھڑے تھے پیارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن, اگر تو میرے مرشد کریم کے ساتھ جڑ کے کھڑا نہ ہوتا, مجھے یہ خوف نہ ہو کہ میں تیری گردن اڑاؤں, میرے مرشد کو نقصان پہنچ جائے, میں تیری گردن اڑا کے رکھ دیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تیری بات ٹھیک نہیں ہے, تیرا حق یہ بنتا تھا کہ تم مجھے یہ کہہ دیتا. اگر کسی کے ساتھ کسی معاملے کا وعدہ کیا ہو تو وعدہ بر وقت پورا کیا جانا چاہیے. اس کو یہ سمجھانا تھا اگر کسی سے کوئی مطالبہ کرنا ہو, کسی سے کوئی چیز لینی ہو, کسی سے حق لینا ہو تو اخلاق کے دائرے کے اندر مانگنا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً پیچھے ہٹ کر کہتے ہیں اے عمر میں بے ادبی نہیں کر رہا, بلکہ میں تو آپ کی نبوت کی سچائی کی آخری نشانی تلاش کر رہا ہوں. آج مجھے پیارے نبی کی نبوت کی سچائی کی آخری نشانی بھی مل گئی ہے. ادھر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ رب سچا, اسلام دین سچا, اور محمد اللہ کا آخری رسول بھی سچا ہے. یہ مطلب ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اے میرا بندہ اگر جنت کے اندر کوٹھی چاہتا ہے, جنت کے اندر بالا خانے چاہتا ہے, تو تیری زبان پہ گالی نہیں آنی چاہیے, تیری زبان پہ بدگوئی نہیں آنی چاہیے, تیری زبان پہ بکواسات نہیں آنی چاہیے, تیری زبان پہ یا تو اللہ کا ذکر آنا چاہیے, تیری زبان پہ یا تو تلاوت آنی چاہیے, تیری زبان پہ اخلاق سے بھری ہوئی باتیں آنی چاہیے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں باقی کاموں کا حکم دیا ہے, وہاں آپ فرماتے ہو لوگوں مجھے اللہ نے آخری رسول بنا کر بھیجا ہے لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, تاکہ میں اپنے امتیوں کو اخلاق کے اعلیٰ منزل تک پہنچا دوں. محمدی کا اخلاق بھی اعلیٰ ہوتا ہے. پہلی نشانی کیا آئی کہ اللہ والوں کی پہلی نشانی کہ ان کے مزاج میں عاجزی ہوگی. لیکن عاجزی کا یہ مطلب نہیں کہ دین کے مسئلے کو گول مول کریم رول کر دیں, نہ. عاجزی یہ ہے کہ ان کے زبان پر اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں آئے گی, کسی کی خواہ تذلیل اور تضحیق نہیں کریں گے, لیکن اللہ کے دین کے مسئلے کو ویسے ہی بیان کریں گے جیسے اللہ نے اتارا ہے, محمد رسول اللہ نے سنایا ہے. آج ایک اور بھی مزاج بن گیا نا, لوگ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب بڑے عاجز ہیں, کسی کو کچھ نہیں کہتے. حالانکہ ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی نے تو فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ. او میری قوم والو لا الہ الا اللہ کا اعلان کر دو. عرب وہ لوگ لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھتے تھے. عیسائی بھی دشمن ہو گئے, یہودی بھی دشمن ہو گئے, قوم برادری والے بھی دشمن ہو گئے. چاچا اٹھ کے پتھر مارنے کے لیے آگے آ رہا ہے, چاچا میرے مرشد کو پتھر مارتا جا رہا ہے, میرا مرشد آگے آگے یہی اعلان کرتا جا رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ والے بننا چاہتے ہو تو دو نشانیاں
سمجھ آ گئی. اللہ والے کے مزاج میں تکبر نہیں ہوتا, بدمعاشی نہیں ہوتی, عاجزی ہوتی ہے. اللہ والا جہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بنتا بلکہ اپنے نبی کے اخلاق پہ ڈٹا رہتا ہے. تیسری نشانی اللہ پاک نے ذکر کی. اور میرے بندو اگر میرے بننا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں تیسری نشانی بتاتا ہوں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے بندے وہ ہیں جن کو میں اللہ سے محبت ہو جاتی ہے, میں اللہ سے پیار ہو جاتا ہے. دن کی 5 فرض نمازیں چھوڑنا تو دور کی بات ہے, نماز فرض تو ان سے چھوٹ سکتی کوئی نہیں, کیونکہ ان کے دل میں یہ بات گھر کر چکی ہوتی ہے کہ نماز میں تو ہم نے اپنے محبوب اللہ سے باتیں کرنی ہے. اللہ سنتا ہے, اللہ سننے والا, ہم اللہ کو سنانے والے. ہم نماز میں کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم رکوع میں جا کے کہیں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سجدے میں جا کر کہیں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. تشہد میں بیٹھ کے کہیں گے التحیات للہ والصلاۃ للہ. اللہ کی تعریفیں ہم کریں گے تشہد میں بیٹھ کر. آخر میں اللہ سے دعا بھی مانگیں گے, درمیان میں پیارے نبی پہ درود بھی پڑھیں گے. فرض نمازیں چھوڑنا تو دور کی بات ہے, میرے بندوں کی نشانی سنو. فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رات کو ان کو بستر پہ سکون نہیں آئے گا, رات کو اٹھ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے میں اللہ کے سامنے کبھی رکوع کرتے ہوں گے کبھی سجدے کرتے ہوں گے. رحمان کے بندوں کی تیسری نشانی ہے سبحان اللہ. آج آدھی سے زیادہ زندگی تو نیند میں گزر گئی. نیندوں کے لیے بڑا عرصہ پڑا ہے آخرت کے اندر, جنت اللہ نصیب کرے. اللہ نے پیارے نبی کو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے میرا پیارا پیغمبر, میرا عام مومن بھی جب رات کو کھڑا ہو کے میں اللہ کی تعریفیں کرتا ہے, میں اللہ بڑا ہی خوش ہوتا ہوں, میں اللہ بڑا ہی خوش ہوتا ہوں. لیکن نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ آپ کی بات اور ہے. آپ کھڑے ہو کے جب میری تعریفیں کرتے ہیں تو میں اللہ بڑا خوش ہو کر کائنات پہ رحمتیں کرتا ہوں. اس لیے میرا نبی قم اللیل الا قلیلا, رات کو کھڑے ہو کر میں اللہ کے سامنے نماز پڑھا کر. اے میرا نبی ورتل القرآن ترتیلا, رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کر میرا پیغمبر میرے قرآن کو میٹھا میٹھا کر کے پڑھا کر. تیری زبان سے میں اللہ خود قرآن سن کے خوش ہوتا ہوں. اس لیے رحمان کا بندہ بننے کی تیسری نشانی ہے کہ فرض نماز تو چھوٹ سکتی. بولو بولو, فرض نماز تو چھوٹ سکتی کوئی نہیں. آؤ بات جو آ گئی ہے بخاری شریف کی چند حدیثیں سن لو. میرے مرشد کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ, مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے. میں نے کئی دفعہ اس بات کا پکا ارادہ کیا کہ میں اپنے مریدوں میں سے کسی مرید کو کہوں کہ تو نماز پڑھا لے اور میں خود باقی صحابہ کو لے کر باہر نکل جاؤں, لکڑیاں اکٹھا کروں اور جو لوگ فرض نمازیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا ان کے گھروں کے اندر لکڑیاں پھینک کے ان کے گھروں کو میں اللہ کا نبی آگ لگا لوں. رحمتوں والا نبی ہے لیکن ارادہ کر رہا ہے بے نمازی کے گھر کو آگ لگانے کا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا
جو بندہ انفرادی نماز پڑھتا ہے اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، با جماعت نماز پڑھنے والے کو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ بولو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 27 نمازوں کا ثواب۔ ادھر ہم سے لوگ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، شاہ صاحب بینک والے کمیشن دیتے ہیں، بینک والے اپنی طرف سے کچھ نفع دیتے ہیں، شاہ صاحب گنجائش ہوگی یا کوئی نہیں ہوگی؟ پیچھے 5-10 روپے ملتے ہیں، حرام ہی کیوں نہ ہو، چھوڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں، لیکن میرے سچے نبی کی سچی گارنٹی ہے، اور میرا بندہ ایک نماز فرض امام کے ساتھ پڑھنا تیرا کام ہے، میں سچے نبی کا سچا وعدہ ہے، پڑھتا ایک ہے اللہ تجھے 27 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ پھر میرے نبی کا ایک اور فرمان بخاری شریف میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا امتی جب گھر سے اذان ہوتی، اللہ اذان دینے والے کی اپنی حیثیت کوئی نہیں، اذان دینے والا کس کی طرف سے دعوت دے رہا ہے؟ اللہ بلا رہا ہے۔ چیئرمین بلا لے تو راتوں رات پہنچتے ہیں، نمبردار بلا لے تو بارش میں پہنچتے ہیں، ایم پی اے بلا لے تو بیمار ہونے کے باوجود پہنچتے ہیں۔ ساری کائنات کا داتا خدا اذان کے اندر بلا رہا ہے، میرا بندہ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ فجر کی نماز کے اندر مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اور بندہ نماز کے لیے اٹھ جا، آخرت بنا لے، نیند سے تیرا کچھ نہیں بننا، نماز سے میں اللہ راضی ہو جاؤں گا، اس لیے میرا بھائی خیال کر، اللہ کا بلاوا آتا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بلاوے پر ایک بندہ لبیک کہتا ہے، اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، وضو کر کے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، فرمایا وضو کرتا ہے فاحسن الوضوء، وضو بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے، وضو بھی اچھے طریقے سے، ایسے نہیں کہ ایک سیکنڈ میں سب اوپر نیچے نا، فاحسن الوضوء، وضو بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے، اور اسے گھر سے کوئی اور مقصد نہیں نکالتا، گھر سے چلتا ہے صرف اور صرف نماز پڑھ کے کسے راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ جب وہ بندہ گھر سے نماز کے لیے روانہ ہوتا ہے، پیارے نبی کا ذرا فرمان تو سن، فرمائے یہ نماز کے لیے جانے والا بندہ جب جب نماز کے لیے ایک ایک قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پہ اللہ ایک ایک نیکی بھی لکھواتا جاتا ہے، اس کے اعمال نامے سے ایک ایک صغیرہ گناہ بھی خود بخود معاف ہوتا جاتا ہے۔ یہ خوش نصیب بندہ نماز کے لیے مسجد پہنچتا ہے اور جا کے مسجد میں نماز سے 5, 10, 20 منٹ پہلے بیٹھ جاتا ہے، جتنی دیر یہ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا لیتا ہے، اللہ کے وہ فرشتے کیا کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم صلی علیہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس نمازی پہ رحمت نازل کر، اللہ اس نمازی پہ مہربانیاں نازل کر، اللہ اس نمازی پہ برکت نازل کر۔ یہ گھر بار چھوڑ کے اٹھ کے تیرے گھر میں آ بیٹھا ہے۔ اللہ دنیا داروں کا اصول یہ ہے کہ کوئی بندہ دنیا داروں کے ڈیرے پہ چلا جائے، دنیا داروں کے دروازے پہ چلا جائے تو دنیا دار بھی کہتے ہیں یار اب تو چل کے دروازے پہ آ گیا ہے، اب تو اس کی سننی پڑے گی۔ اللہ یہ بھی اپنا گھر چھوڑ کے تیرے گھر میں آ بیٹھا ہے، تیرے گھر میں تجھے راضی کرنے آ بیٹھا ہے۔ اللہ پاک فرشتے سفارش کر رہے ہیں کہ اس کی جھولی کو اپنی رحمتوں سے بھر دے اللہ۔ تیسری نشانی فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ سبحان اللہ۔ بندہ جب نماز پہ غور کر، تو آ کے کھڑا ہوا نماز میں تو نے کہا اللہ اکبر، تو نے اللہ کی تعریف شروع کر دی، اللہ کی تعریف شروع کر دی۔ جیسے جیسے تو اللہ کی تعریف کرتا جا رہا ہے تیرے دل میں اللہ کی بڑائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ثنا پڑھی اللہ کی بڑائی آ گئی، فاتحہ پڑھی اللہ کی اور بڑائی آ گئی،
فاتحہ کے بعد ایک سورت جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو نے ثنا پڑھی، تیرے دل میں اللہ کی بڑائی اور آ گئی، تو نے فاتحہ پڑھی، بڑائی اور آ گئی، تو نے سورت پڑھی، اللہ کا عزت مقام مرتبہ تیرے دل میں اور زیادہ ہو گیا۔ اب تیرے دل پہ کیفیت طاری ہو گئی، تو رکوع میں چلا گیا، جھک گیا اللہ کے سامنے، تو نے زبان سے کہنا شروع کر دیا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ نبی بھی کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، ولی بھی کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم۔ سارے یہ نعرے لگا رہے اللہ ہم تیرے نبی ضرور ہیں، ہم تیرے ولی ضرور ہیں، ہم تیرے پیارے ضرور ہیں، ہم تیرے بندے ضرور ہیں، لیکن سبحان اللہ تو شریکوں سے کیا ہے۔ پھر رکوع سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، لیکن رکوع میں اللہ کی جو تعریفیں کی، اللہ کا روب اور دبدبا، اللہ کی بزرگی دل میں اور زیادہ آ گئی۔ اپنی پیشانی کو اٹھا کے زمین پہ رکھ دیتا ہے، مٹیوں تو تب رکھ دیتا ہے، اپنی پیشانی کو اٹھا کے زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ اب سجدے میں یہ پڑھا ہے، میں جملہ کہنے لگا ہوں ذرا توجہ کر۔ جب مومن موحد بندہ سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ اتنا اور کسی کے قریب ہو سکتا ہی کوئی نہیں۔ ماں کی گود میں بیٹھ کے ماں کے اتنا قریب کوئی نہیں، ماں کے سینے سے لگ کے ماں کے اتنا قریب کوئی نہیں، باپ کی آغوش میں آ کے باپ کے اتنا قریب کوئی نہیں۔ لیکن جب یہ سجدے میں ہوتا ہے، یہ بندہ اللہ کے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سارے کہو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اور لوگوں میرا اعلی رب پاک ہے، میرا بالا رب پاک ہے، میرا شریکوں سے پاک رب سارے شریکوں سے پاک ہے، میرا مشکل کشا رب پاک ہے، میرا داتا رب پاک ہے، میرا گنج بخش رب پاک ہے۔ مجھے ماں کے پیٹ میں قطرے سے اشرف المخلوقات بنانے والا اللہ شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس رب کی بڑی ہی عزت اور بڑائی ہے۔ لیکن یہ عشق اور محبت اللہ سے پیدا کب ہوتا ہے؟ جب دل میں رب کی توحید آ جاتی ہے، پھر عجیب تاثیر ہوتی ہے۔ پھر قرآن پڑھ تو رب کی توحید کی مستی، نماز پڑھ تو رب کی توحید کی لذت۔ اور اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے جب بندہ بیت اللہ کے ارد طواف کر رہا ہوتا ہے، رب کی عظمتوں اور قدرتوں کے سامنے نظارے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہاں کیف عجیب ہوتا ہے۔ جب بیت اللہ کے قریب پہنچ رہا ہوتا ہے، اس کی زبان پہ رب کی عظمت کے ترانے ہوتے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہ میں تیرے در پہ حاضر ہوں، لبیک اللہ میں تیرے در پہ حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک اللہ میں حاضری سے پہلے اپنی صفائی دے رہا ہوں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک اللہ تعریفیں بھی ساری تیری، بادشاہتیں بھی ساری تیری، اللہ تعریفیں بھی ساری تیری، نعمتیں بھی ساری تیری، بادشاہتیں بھی ساری تیری، لا شریک لک۔ پھر اعلان کرتا ہے ربا تیرا کوئی شریک نہیں، کیونکہ جب تک یہ عقیدہ نہ بنے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کائنات کے چپے چپے کا مالک ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، بارشیں برسانے میں وحدہ لا شریک ہے، اولادیں دینے میں وحدہ لا شریک ہے، پکارے سننے میں وحدہ لا شریک ہے، مشکلیں حل کرنے میں وحدہ لا شریک ہے، پیدا کرنے میں وحدہ لا شریک ہے، عزت عطا کرنے میں وحدہ لا شریک ہے، بیماریاں لگانے ہٹانے میں وحدہ لا شریک ہے، معاف و
फौक असबाब, पुकारे सुनने में वहदहू ला शरीक है, आलिमुल गैब होने में वहदहू ला शरीक है। जब तक ये अकीदा नहीं बनता उस वक्त तक दिल पाक नहीं होता। जब तक दिल पाक नहीं होता अल्लाह के यहाँ कोई अमल भी कबूल नहीं होता। आखिरी बात, एक बंदा आ गया, वजू कोई नहीं किया, नमाज पे खड़ा हो गया, नमाज पूरी पढ़ी, वजू कोई नहीं किया, नमाज हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि उसका ऊपर वाला बदन पाक, जब ऊपर का बदन पाक ना हो तो नमाज कबूल नहीं होती। जब दिल पाक ना हो तो नमाज कैसे कबूल हो सकती है? मेरे रब का ऐलान है, इन्नमल मुशरिकून नजसुन। ऐ मेरा बंदा, जिसके दिल में शिर्क वाली निजासत पड़ी है, कुछ चीजों को तू गंद कहता है, एक चीज को मैं अल्लाह गंद कहता हूं। जिसके अकीदे में शिर्क वाला गंद पड़ा है, अगर वो जमजम के पानी से दिन में 4 दफा गुस्ल क्यों ना करे, बदन पे रेशम का लिबास क्यों ना पहने, अपने बदन के ऊपर कस्तूरी और ऊद जैसी कीमती खुशबुएं क्यों ना लगा ले, लेकिन मैं अल्लाह कहता हूं ये पाक नहीं है, पलीत है। इसलिए कि इसके दिल में अभी तक ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं आया, और जब तक दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं आता दिल पाक नहीं होता। जब तक दिल पाक नहीं होता कोई अल्लाह के यहाँ इबादत कबूल नहीं होती। इसलिए मैं आज ये उन्वान लेके आया, अल्लाह ने कहा कुछ लोगों के लिए मैं अल्लाह ने जन्नत में बंगले तैयार कर रखे हैं। अल्लाह वो कौन लोग हैं? फरमाया वो बंदे वो लोग हैं जो मेरे बंदे बन जाएं, इबादुर रहमान बन जाएं। अल्लाह इबादुर रहमान तेरे बंदे बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? अल्लाह ने फरमाया 11 शर्तें हैं। उन 11 निशानियों और शर्तों में से आज हमने 3 निशानियां सुन ली और बयान हो गई, बयान कर ली गई। वो 3 निशानियां कौन सी हैं? फरमाया मेरे बंदों की पहली निशानी, रहमान के बंदों की पहली निशानी आजिज़ी करने वाले होंगे, तकब्बुर करने वाले नहीं होंगे। मेरे बंदों की पहली निशानी जब जाहिलों से वास्ता पड़ जाए, गालम गलौज करने वालों से वास्ता पड़ जाए तो ये कोई गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, नबी के अखलाक इख्तियार करके सब्र पर कायम रहेंगे। तीसरी निशानी, फर्ज नमाज छोड़ना तो दूर की बात है, मेरे बंदों की तीसरी निशानी ये है कि रात की तन्हाइयों में भी उठ के मैं अल्लाह के सामने रुकू और सजदे करने वाले होंगे। अल्लाह हम सबको ये निशानी अपने अंदर पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। इससे आगे जो निशानियां हैं वो बशर्ते जिंदगी आइंदा जुमे जिक्र करूंगा। आखिर दावाना।